سن احمد شاہ ابدالی کے چہیتے، میں تجھے اپنے ساتھ اپنی سلطنت کے مرکزی شہر بھرت پور لے کر جاؤں گی۔ تیرے بٹے ہوئے جسم کو آوازوں کا بدن بنا ڈالوں گی۔ تجھے میں وقت کی صلاحوں کے ایسے پنجرے میں ڈالوں گی کہ وہاں تو یوں سسک سسک کر جان دے گا جیسے بادلوں میں مر جانے والی بارش کی حالت ہوتی ہے۔ شاہ پسند، میں تجھے سسکا سسکا کر زندگی کی قید سے نجات دلاؤں گی اور موت کے شور میں لہو لوہان کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پہنچی ہوں وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے قاضی ادریس کا ہے، اور میں ان سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ میں تھوڑی دور تک گھڑ سواری کروں گی، پھر لوٹ آؤں گی۔ احمد شاہ ابدالی کے قاضی ادریس کے اس گھوڑے کو بھی اپنے آگے آگے ہانک لوں گی۔ میں اس شاہ پسند کے پیچھے بیٹھوں گی، جس طرح اس نے میرے لشکر کا خاتمہ کر کے مجھے گھوڑے پر بٹھا کر ایک قیدی کی حیثیت سے شاہ ولی کے خیمے میں لے جا کر ڈال دیا تھا، اسی طرح میں آج اسے ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے اپنے باپ کے پاس بھرت پور شہر لے جاؤں گی۔ راج کماری کے کہنے پر اس کے سارے ساتھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ کامنی بھی پاؤں رکاب میں جما کر عبداللہ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے گھوڑوں کو ہانک دیا تھا۔ کامنی کے ساتھی قاضی ادریس کے گھوڑے کو اپنے آگے آگے ہانکتے لے جا رہے تھے۔ کامنی اور اس کے ساتھی ابھی تھوڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے کہ اچانک دائیں طرف کے چند ٹیلوں کی اوٹ سے ان پر تیروں کی ایسی تیز اور لگاتار بوچھاڑ ماری گئی کہ کامنی کے سارے ہی ساتھی تیروں سے چھلنی ہو کر اپنے اپنے گھوڑوں سے گر گئے تھے۔ کامنی اور اس کے ساتھ عبداللہ بھی اس اچانک انقلاب اور تبدیلی کو بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ناگہان ٹیلوں کی اوٹ سے 6 مسلح جوان نمودار ہوئے اور کامنی کے گھوڑے کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک، جو شاید ان کا سربراہ ہوگا، عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم جانتے ہیں کہ تو احمد شاہ ابدالی کا بہترین اور ہر دل عزیز جرنیل شاہ پسند ہے۔ احمد شاہ ابدالی ہم ہندوستانیوں کا بدترین اور مانا ہوا دشمن ہے، اور اس کے ہر سپاہی اور جرنیل سے انتقام لینا ہم پر فرض بنتا ہے۔ لیکن ہم تیرے ممنون، تیرے شکر گزار ہیں کہ تیری وجہ سے یہ کامنی یہاں ہمارے پھندے میں آن پھنسی ہے۔ دیکھ شاہ پسند، ہم مرہٹے ہیں۔ مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کا گزشتہ چند سال سے کتے بلی کا بیر چل رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ بھرت پور کے راجہ سورج مل نے اپنی اس بیٹی کامنی کا بیاہ ہمارے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رگھوناتھ ہماری سلطنت کا سب سے بہادر، جہاندیدہ اور بہترین جرنیل ہے۔ بالاجی راؤ نے، جو ہمارا پیشوا ہے، سورج مل سے کامنی کا رشتہ طلب کیا، لیکن سورج مل نے بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ کو اپنی بیٹی کا بیاہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے مرہٹوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کے درمیان عداوت اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ سنو احمد شاہ ابدالی کے جرنیل، ہمیں خبر ملی تھی کہ سورج مل کی راجکماری کامنی ایک جنگ میں مسلمانوں کی اسیر ہو گئی ہے۔ ہم اس قابل نہ تھے کہ کامنی کو احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے نکال سکتے، لہٰذا رگھوناتھ راؤ کے حکم پر ہم انتظار کرتے رہے۔ اب جب کہ ہمارے پیشوا بالاجی راؤ کا بھائی رگھوناتھ ایک لشکر لے کر مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کی مدد کے لیے دہلی کے نواب میں مقیم ہے، تو اس نے ہمیں کامنی پر نگاہ رکھنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ یہ کامنی اپنے آدمیوں کی مدد سے تمہیں دھوکہ اور فریب دے کر ادھر لے آئی۔ اب شاہ پسند، تو ایسا کر، تو یہیں سے واپس لوٹ جا۔ تیری ہماری کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہیں ہے، بس ہم اس کامنی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے لے کر ہم اپنے پیشوا کے بھائی رگھوناتھ راؤ کے پاس جائیں گے۔ اب بھرت پور کے راجہ سورج مل کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے رگھوناتھ راؤ کامنی سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ چند یوم تک اسے اپنے پاس رکھ کے بے آبرو کرے گا اور پھر سورج مل کی طرف لوٹا دے گا۔
تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جس رگھوناتھ راؤ کو اپنی راج کماری کامنی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی رگھوناتھ راؤ نے اس کی بیٹی کو بے آبرو کر کے ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا ہے۔ بس رگھوناتھ اب کامنی سے شادی کا خواہاں نہیں، بلکہ اس سے اور اس کے باپ سے انتقام لینے کا خواہشمند ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مرہٹوں کا سرکردہ خاموش ہو گیا۔ اسی دوران کامنی حرکت میں آئی۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے خنجر نکالا اور جس رسی سے عبداللہ کی پشت پر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ رسی اس نے کاٹ دی۔ پھر وہ انتہائی رازداری اور سرگوشی میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھو شاہ پسند، میں جانتی ہوں تمہارے ہاتھوں کی رسی کھلنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ہی قتل کرو گے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس رسی کو کاٹ دیا ہے جس میں پشت پر تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ان مرہٹوں کے ہاتھوں بے بسی کی موت مارے جاؤ۔ میں اپنا انجام اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مرہٹے مجھے پکڑ کر رگھوناتھ کے پاس لے جائیں گے اور وہ مجھے بے آبرو اور داغدار کر کے میرے باپ سورج مل کے پاس لوٹا دے گا، لیکن تم کیوں ناحق مارے جاؤ؟ میں نے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں، یہ مرہٹے تمہیں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، لہذا تم چلے جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، واپس جاتے ہوئے محتاط ضرور رہنا۔ یہ مرہٹے انتہائی دھوکے باز اور بے وفا ہیں، یہ چھپ کر تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش ضرور کریں گے اور تمہیں جیتے جی واپس لشکر میں نہیں جانے دیں گے، لہٰذا واپسی پر محتاط رہنا۔ کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ نے کچھ سوچا۔ اسے خاموش دیکھ کر مرہٹوں کا سرکردہ پھر بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ شاہ پسند، ہم پھر تمہیں کہتے ہیں کہ واپس لوٹ جاؤ اور کامنی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، مجھے پہلے اس کامنی کو نیچے اتارنے میں مدد دو، پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ساتھ ہی عبداللہ نے اپنی کمان کندھے سے لٹکا لی۔ زین سے لٹکتی ہوئی اپنی ڈھال بھی اس نے سنبھال لی تھی۔ وہ نیچے اترا، سہارا دے کر کامنی کو نیچے اتارتے ہوئے کسی قدر اونچی آواز میں کہنے لگا، سورج مل کی بیٹی نیچے اترو تاکہ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس جاؤں۔ میں ان مرہٹوں سے الینا نہیں چاہتا، ان سے میری کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہیں ہے۔ عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر کامنی کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا۔ جو ہی کامنی گھوڑے سے نیچے اترنے لگی، عبداللہ نے اسے دونوں ہاتھ پر اٹھا کر پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر ایک انتہائی زوردار جست لگائی اور کامنی سمیت وہ ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے جا گرا تھا۔ سامنے کھڑے 6 مرہٹوں اور کامنی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ عبداللہ کیا کرنے لگا ہے۔ ٹیلے کے پیچھے جانے کے بعد عبداللہ نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، تیری عزت اتنی بے مول نہیں ہے کہ میں تجھے ان مرہٹوں کے حوالے کر کے یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تجھے ان بھیڑیوں کے ہاتھوں بے آبرو اور داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تو میری بدترین دشمن ہے، اس کے باوجود میں تیری عزت، تیری آبرو کا پاسبان بن جاؤں گا۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے کامنی یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے اس کی مضطرب و مخوار آنکھوں میں غم کی طغیانیوں کے بجائے گیت گاتے پنگڑ جیسے سمے برپا ہو گئے تھے۔ کامنی کہنے لگی، شاہ پسند، اگر ان ویرانوں اور بے بسی اور لاچارگی کے لمحات میں تم میرے ناموس اور میری عزت کے محافظ اور پاسبان بن رہے ہو تو پھر سنو، میں تمہارے شانے سے شانہ ملا کر ان مرہٹوں سے جنگ کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں مل کر اپنے سامنے انہیں زیر کر لیں گے۔ اس پر عبداللہ بولا، دیکھ کامنی، تو اس ریت کے ٹیلے کے پیچھے بیٹھی رہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنی کمان اور ترکش اتار کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بس تو اسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر اس کمان اور تیروں سے کام لے۔ میں ان 6 مرہٹوں کے سامنے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے ہتھیار سنبھال کر ٹیلے سے باہر آیا اور ان مرہٹوں کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مرہٹوں کا سرکردہ پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ اور فریب کر رہے ہو؟ کیا میں یہ جان لوں کہ کامنی کو تم ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتے؟
اس پر عبداللہ نے اپنے سامنے اپنے چوڑے پھل کی تلوار لہراتے ہوئے کہا، دیکھو مرہٹو، تمہاری کامنی کے بعد سورج مل سے کیا دشمنی ہے میں اسے نہیں جانتا۔ اس وقت یہ کامنی میرے ساتھ ہے، ہمارے لشکر میں یہ 2 سال رہی ہے، گو یہ خود مجھے بھی دھوکہ دے رہی ہے اور دھوکے سے یہاں لائی ہے۔ لیکن تم سن رکھو، میں اپنی موجودگی میں اس لڑکی کو بے آبرو نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اسے بے آبرو کرنے کے لیے اپنے پیشوا کے بھائی رگھوناتھ راؤ کے حوالے کرو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ورنہ یوں ہی ناحق تم سب میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اس بار مرہٹوں کے سرکردہ نے ایک بھرپور کہکا لگایا، پھر وہ کہنے لگا، یہ بھی تو نے خوب کہی، ہم 6 ایک طرف اور تو اکیلا۔ پھر تو کس زحم میں ہے اور کس گھمنڈ میں ہے، اور کس گھمنڈ میں تو ہمیں یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا ہے؟ ہم نے تو تم پر مہربانی، تم پر شفقت کی تھی کہ تجھے واپس جانے کی اجازت دیتی تھی۔ ہم صرف کامنی پر گرفت کرنا چاہتے تھے، لیکن شاہ پسند، لگتا ہے تیری موت خود تجھے دعوت دے رہی ہے۔ اب ہم تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ کیوں خواہ مخواہ ہمارے ہاتھوں اپنے آپ کو ذبح کراتے ہو؟ تم اپنی جان کی خیر مناؤ۔ تم اس لڑکی کی حفاظت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو جو خود تمہاری بدترین دشمن ہے؟ کیا تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ کیا تم اپنی جان کی نسبت اس کی عزت اور آبرو کو زیادہ اہمیت دیتے ہو؟ اس بار عبداللہ کہنے لگا، ہاں، میری جان کی نسبت اس کی عصمت کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ سنو بدی کے گماشتو، عورت کی عصمت، اس کی عفت وہ گوہر ہے جس کی قیمت، جس کا مول نہیں لگایا جا سکتا۔ اس پر مرہٹوں کا سرکردہ فیصلہ کن انداز میں بولا، اگر یہی بات ہے تو پھر سنبھلو، ہم تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھوں کیسے ذبح ہونے سے بچتے ہو، کیسے اس لڑکی کی حفاظت کرتے ہو۔ مرہٹوں کا وہ سرکردہ ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی کامنی حرکت میں آئی اور یکے بعد دیگرے اس نے 2 تیر چلائے اور 2 مرہٹوں کو اس نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ عین اس موقع پر عبداللہ اس طرح حرکت میں آیا جیسے خش و خاشاک پر طوفان، غبار پر سیل رواں اور شرر پر آندیاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ پھر وہ بھاگ کر اور تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور آندھیوں کے قائد اور طوفانوں کے رہنما کی طرح وہ ان مرہٹوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں عبداللہ نے 2 مرہٹوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ایک اس کی تلوار کا شکار ہوا اور دوسرا اس کی ڈھال کے آگے جو تیز 2 منہ کا خنجر لگا ہوا تھا اس کا شکار ہو کر رہ گیا۔ 6 مرہٹوں میں سے 2 کامنی کے تیروں کا شکار ہوئے، 2 کو عبداللہ نے ختم کر دیا۔ 4 مرہٹوں کے ختم ہو جانے کے بعد 2 ششپنج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ زندہ بچنے والے مرہٹے ایک دوسرے کی طرف عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی فیصلہ نہ کرنے پائے تھے کہ عبداللہ آندھی اور طوفان کی طرح ان دونوں پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک عبداللہ کے آگے اپنا دفاع کرتے رہے۔ اپنے 4 ساتھیوں کے کام آ جانے کی وجہ سے وہ انتہائی طور پر بدظن اور شکستہ دل ہو چکے تھے۔ جس وقت اپنا دفاع کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے، اس وقت ایک بار عبداللہ کی سانپ کی زبان جیسی تلوار پڑی اور پیٹ تک اسے چیرتی چلی گئی۔ دوسرا جس وقت چونک کر اپنے مرنے والے ساتھی کو دیکھنے لگا تھا، عبداللہ نے اس کے پیٹ میں اپنی ڈھال میں لگا ہوا 2 دھارا خنجر گھونم کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ سارے مرہٹوں کا خاتمہ ہو جانے کے بعد کامنی بھی ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے نکل آئی تھی۔ اتنی دیر تک عبداللہ نے مرنے والوں کے لباس سے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں ڈال لی تھی اور اپنی ڈھال کا خنجر بھی صاف کر کے اس نے کھول چڑھا کر ڈھال کو کندھے سے لٹکا لیا۔ اتنی دیر تک کامنی اس کے قریب آئی اور عبداللہ کا تیروں برا ترکش اور کمان اس کی طرف بڑھا دی۔ عبداللہ نے اپنی کمان لے کر کندھے سے لٹکا لی۔ تیروں بھرے ترکش کو اس نے اپنی پیٹھ پر باندھ لیا۔ اس موقع پر تھوڑی دیر تک کامنی اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر وہ صدیوں کے شکستہ در و بام جیسی افسردہ، چراغوں کے زوال جیسی اداس اور آخری ملاقات کے بعدوں جیسی ملول سی آواز میں کہنے لگی،
شاہ پسند، مجھے اپنے آپ پر ندامت اور غصہ آ رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شاہ پسند کو میں اپنا قیدی اور اسیر بنا کے اپنے شہر بھرت پور لے جا رہی ہوں، وہی میری زندگی کا محافظ اور میری عصمت کا پاسبان بن کر اٹھ کھڑا ہوگا۔ شاہ پسند، تم نے جو مرہٹوں سے یہ کہا کہ تمہاری جان کی نسبت میری عزت و عفت کی زیادہ قدر و قیمت ہے، تو قسم خالق کائنات کی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تم نے مجھے اخلاق کا تمانچہ مار کر زندہ درگور کر دیا ہے۔ شاہ پسند، میں آپ کے سامنے یہ بھی اقرار کرتی ہوں کہ میں لگاتار 2 سال تک احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں ٹھہری رہی اور میرا قیام لشکر کے قاضی ادریس کے یہاں تھا۔ میں تمہارے سامنے یہ اقرار بھی کرتی ہوں کہ قاضی ادریس کا میرے ساتھ سلوک ایسا ہی تھا جیسے کوئی شفیق باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ برابر اور لگاتار مجھے دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھرپور تعلیم بھی دیتے رہے، لیکن میں نے نہ آج تک ان کی باتوں کی طرف دھیان دیا اور نہ ان کی کسی ترغیب کو اپنے دل میں جگہ دی۔ آج ان ویرانوں میں پہلی بار میں اپنی روح، اپنے دل پر قاضی ادریس کی تعلیم کا اثر محسوس کر رہی ہوں۔ شاہ پسند، آپ نے مرہٹوں کے ہاتھوں میری عزت اور عصمت کی حفاظت کر کے مجھے بے مول خرید لیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہوں اور ساری عمر آپ کی لونڈی بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر عبداللہ غصے اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، تیرے اور میرے درمیان اب بستی بستی چڑھتی آندھیوں جیسی نفرت ہے، لہٰذا ہم دونوں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سنو سورج مل کی راجکماری، تو نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں صرف مجھ سے انتقام لینے کی خاطر 2 سال تک قیام کیے رکھا۔ گو وقتی طور پر انتقام کی یہ آگ اس بنا پر ٹھنڈی ہو گئی ہے کہ مرہٹوں کے ہاتھوں میں نے تیری عزت بچائی، لیکن یہ آگ آنے والے دور میں کسی بھی وقت روشن ہو کر تمہارے اور میرے دونوں کے لیے بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دونوں کے درمیان جو نفرت، بیزاری اور کراہت ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ رہیں۔ اس پر کامنی اپنی آواز کی پوری مٹھاس میں کہنے لگی، شاہ پسند، میں آپ کے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ پہلے تو میں آپ کے خلاف یہ احتجاج کرتی ہوں کہ میرا نام کامنی ہے اور آپ مجھے کامنی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں، لیکن یہ بار بار مجھے سورج مل کی راجکماری کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ شاہ پسند، یہ زندگی دھوپ بھی ہے اور چھاؤں بھی، پھول بھی ہے، بر کی آب و تاب بھی، رات کے ماتھے پر سحر کی لکیر بھی ہے اور زمان و مکان کی خونی تقدیر بھی، رگ خون سے لکھی جانے والی داستان بھی ہے اور وقت کے ساز پر آزادی کا گیت بھی۔ شاہ پسند، اگر آپ چاہیں تو اس نفرت، بیزاری، کراہت اور حقارت کو نظروں کے سجود جیسی چاہت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ عبداللہ کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، جو تو چاہتی ہے میں پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے دل، اپنے ذہن میں کسی محبت، چاہت اور الفت کو جگہ نہیں دینا چاہتا۔ بس تیرے میرے درمیان جو نفرت اور بیزاری کی جھیل حائل ہو گئی ہے، وہ ویسی کی ویسی ہی رہنے دو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اسی میں تمہاری اور میری دونوں کی بہتری ہے۔ جو نفرت، جو بیزاری میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکی ہے، اسے تم اگر مٹانا چاہو تو نہیں مٹ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ آگے بڑھا اور کامنی کے گھوڑے کی زین سے جو اس کی خرجین اور دوسری اشیاء تھیں اس نے قاضی ادریس کے اس گھوڑے پر زین کے ساتھ باندھ دی تھیں جو کامنی لے کر آئی تھی۔ پھر عبداللہ بولا اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ سورج مل کی راجکماری، اب تو یہاں سے کوچ کر جا، اسی میں تیری بہتری، تیری بھلائی ہے۔ یہ تیرا گھوڑا کھڑا ہے، اسے لے جا، یہ تیرا شناسا اور سدھایا ہوا ہے، یہ تجھے تیرے شہر بھرت پور پہنچا دے گا۔ میں قاضی ادریس کا گھوڑا لے جاتا ہوں جو تو لے کر آئی تھی۔ اس پر کامنی بیچاری دکھ اور غم بری آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، یہ گھوڑا اب میرا نہیں، تمہارا ہے۔ جب تم نے جموں کے راجہ رنجیت دیو کو شکست دی تھی، اس وقت ہی یہ گھوڑا میں نے تمہیں سونپ دیا تھا۔ تم یہ گھوڑا واپس لے جاؤ، میں مرنے والوں میں سے کسی ایک کے گھوڑے پر بیٹھ کر چلی جاؤں گی۔
اس پر عبداللہ بولا، دیکھ سورج مل کی بیٹی، تو نے راجہ رنجیت دیو کی شکست کے موقع پر جو مجھے اپنا گھوڑا تحفتاً اور انعام میں دیا تھا، تو اس کے اندر بھی ایک فریب، ایک دھوکہ تھا۔ میں اپنے شانوں سے وہ دھوکہ، وہ فریب اتار پھینکنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اپنے گھوڑے کو لے جاؤ، میں قاضی ادریس کے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے آگے بڑھ کر قاضی ادریس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ تھوڑی دیر تک اس نے سوچا، پھر وہ دوبارہ کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو کامنی، میں یہاں سے کوچ کرنے لگا ہوں، مرنے والوں کے سارے گھوڑے بھی میں اپنے آگے ہانکتے ہوئے لے جاؤں گا، یہ لشکر میں میرے کام آئیں گے۔ یہ مرنے والوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ان کی تلاشی لے لو، شاید ان سے تمہیں کوئی کارآمد شے مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ قاضی ادریس کے گھوڑے پر سوار ہوا اور سارے مرنے والوں کے گھوڑوں کو وہ اپنے آگے ہانکتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ کامنی سرخ پتھر کے کسی بت کی طرح اپنی جگہ پر کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کامنی کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر کے تلاطم، روح کی آتش، دل سے اٹھتے غم کے طوفان سے رساکشی کر رہی ہو۔ کامنی بڑے افسردہ انداز میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تب اس کی گردن کسی بھٹکے ہوئے کاروانوں کی گرد کی طرح جھک سی گئی تھی۔ پھر ناگہاں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس کے بعد وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑی مردہ دلی سے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسے ایڑ لگائی۔ پھر وہ بھرت پور جانے کے لیے سڑک پر گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ عبداللہ نے گھوڑے کو لشکر کے قاضی ادریس کے خیمے کے سامنے روکا۔ اس نے دیکھا قاضی ادریس اپنے خیمے سے باہر کھڑے تھے۔ شاید وہ کامنی کے نہ لوٹنے کی وجہ سے پریشان تھے اور باہر کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ نے ان کے گھوڑے کو ان کے خیمے کے باہر گھونٹے سے باندھا تو قاضی ادریس اس کے قریب آئے اور پریشانی میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگے، شاہ پسند میرے بیٹے، یہ گھوڑا تو کامنی لے کر گئی تھی، تم اسے کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ اس پر عبداللہ گھوڑے کو باندھنے کے بعد قاضی ادریس کے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ کا گھوڑا بے شک کامنی ہی لے گئی تھی، لیکن اب وہ لوٹے گی نہیں، وہ بھرت پور جا چکی ہے۔ اس پر قاضی ادریس نے انتہائی حیرت اور پریشانی میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ اور جواب میں عبداللہ نے جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ عبداللہ کی زبان سے اس انکشاف پر قاضی ادریس پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ مردہ سی آواز میں کہنے لگے، عبداللہ میرے بیٹے، مجھے کامنی سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا تحقیر آمیز سلوک کرے گی۔ بہرحال اس نے اپنے دل میں کوئی دھوکہ، فریب یا چال بازی بٹھا رکھی تھی، تو اچھا ہوا اس سے ہماری جان چھوٹی اور وہ جدھر کی تھی اس سمت چلی گئی۔ تم پریشان نہ ہو میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ تم نے اس پر بڑا احسان کیا جو تم نے اس کی عزت، اس کے ناموس کی حفاظت کی۔ تم جیسے جوان سے ایسے ہی سلوک اور ایسی ہی مہربانی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ آؤ بیٹے، میرے ساتھ خیمے میں بیٹھو، میں تمہاری کچھ توازے کرتا ہوں۔ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، آپ اپنا گھوڑا سنبھالیے، میں اب اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ خاموشی سے پیدل چلتا ہوا اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے ہندوستان کے شہنشاہ عالمگیر ثانی اور اس کے وزیر غازی الدین کو صلح کے لیے جو شرائط پیش کی گئی تھیں، جب وہ شرائط انہوں نے پوری کرنے سے معذرت ظاہر کی تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ سارے لشکر کو اس نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا کماندار عبداللہ کو رکھا، دوسرے کا شاہ ولی خان اور تیسرے کا جہان خان پوپلزئی، اور لشکر کا چوتھا حصہ احمد شاہ ابدالی نے خود اپنی کمانداری میں رکھا تھا۔ اس کے بعد لشکر نے پانی پت کے میدانوں سے کوچ کیا اور دریائے جمنا کو پار کرنے کے بعد دریا کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ لشکر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ دہلی کے حکمرانوں اور عوام کی بری حالت تھی۔ ان لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے جمنا کو پار کر چکا ہے
تو لوگوں میں انتہا درجے کا خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی اور اس کے وزیر غازی الدین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اس موقع پر غازی الدین نے فوج کے سپہ سالار نجیب الدولہ سے درخواست کی کہ وہ شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کو روکے اور اس کا مقابلہ کرے، لیکن جواب میں نجیب الدولہ نے کہا کہ اس کے لشکر کو گزشتہ 1 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، لہٰذا لشکریوں کو تنخواہ دینے کے لیے 2 کروڑ روپیوں کا انتظام کیا جائے۔ اس موقع پر غازی الدین نے بے بسی کا اظہار کر دیا، لہٰذا دہلی کا کوئی بھی لشکر شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کے مقابلے پر نہ آیا۔ احمد شاہ ابدالی ناحق مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لہٰذا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے دہلی کے حکمرانوں کی طرف پھر اپنا قاصد بھجوایا اور مطالبہ کیا کہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی اور اس کا وزیر غازی الدین خود آ کر اس کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر لیں۔ جواب میں اس قاصد کے ہاتھ وزیر غازی الدین نے کہلا بھیجا کہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کو اس حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، تاہم میں خود اس حاضری کے لیے تیار ہوں۔ احمد شاہ ابدالی نے جب اس پیشکش کو قبول کر لیا تو غازی الدین اپنے چند مشیروں اور صلح کاروں کے ساتھ شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ غازی الدین اور اس کے رفقا کو جب احمد شاہ ابدالی کے سامنے پیش کیا گیا تو احمد شاہ ابدالی نے غازی الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، تم نے دہلی کا وزیر ہوتے ہوئے میرے ساتھ جنگ کیوں نہ کی؟ غازی الدین بڑی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ہندوستان میں مغل سلطنت کی افواج کا سپہ سالار نجیب الدولہ ہے، اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ اندر ہی اندر پہلے ہی آپ سے مل چکا ہے۔ میں نے کئی بار اسے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہا لیکن وہ نہ مانا، لہٰذا جب لشکروں کا سپہ سالار ہی لڑنے کے لیے تیار نہ تھا تو میں فوج کہاں سے لاتا جو آپ کا مقابلہ کر سکتی؟ غازی الدین کے اس جواب پر احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر دوبارہ بولا اور غازی الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو غازی الدین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل شہنشاہ کے لشکر کے سپہ سالار نجیب الدولہ کے میرے ساتھ روابط اور تعلقات ہیں۔ دیکھ غازی الدین، اس نجیب الدولہ نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر اسے مغل سلطنت کا وزیر بنا دیا جائے تو وہ مجھے 2 کروڑ روپے کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میری طرف سے شاہی پروانہ بھی تیار ہے جس میں نجیب الدولہ کو مغل سلطنت کا وزیر مقرر کیا جانا لکھا ہے۔ ہاں غازی الدین، میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ اگر تم اس سے بھی آدھی رقم ادا کر دو تو تمہیں تمہارے موجودہ منصب پر بحال رکھا جائے گا، بصورت دیگر یہ منصب نجیب الدولہ کو دے دیا جائے گا۔ غازی الدین نے بڑی لاچارگی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاشا، میں اتنی رقم کہاں سے جمع کروں گا؟ احمد شاہ ابدالی نے پوچھا، تمہارے گھر میں کتنی رقم جمع ہوگی؟ غازی الدین نے جواب دیا، 14 لاکھ کے قریب نقد، 4 لاکھ کے قریب زر و جواہرات، اسباب خانہ داری ہوگا۔ احمد شاہ نے حکم دیا یہ ساری چیزیں اس کے پاس لا کر جمع کروا دی جائیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بڑی کوشش کی کہ وہ مطلوبہ رقم ادا کر دے تاکہ اسے وزارت کے منصب پر بحال رکھا جائے، لیکن غازی الدین اپنی ضد پر قائم رہا کہ وہ اس سے زیادہ رقم ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا احمد شاہ نے وزارت کی سند نجیب الدولہ کو بھجوا دی تھی۔ غازی الدین نے چونکہ احمد شاہ ابدالی کی اطاعت قبول کر لی تھی، دوسرا یہ کہ اسے وزارت سے برطرف کر دیا گیا تھا، اب دہلی میں کسی قسم کی مزاحمت کا اندیشہ نہیں رہا تھا۔ شہر اور قلعہ میں برائے نام مغل بادشاہ عالمگیر ثانی موجود تھا، ورنہ ہندوستان کی ساری سلطنت احمد شاہ ابدالی کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ اس دوران دہلی کے گردنواح میں احمد شاہ ابدالی کی موجودگی میں پہلا جمعہ بھی آ گیا تھا۔ جمعہ کی نماز کے وقت بعض خوشامد پسند قسم کے لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا خطبہ بھی جاری کر دیا اور کسی نے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ کیا، حالانکہ مغل بادشاہ وقت زندہ تھا، نہ کسی نے اسے گرفتار کیا تھا، نہ مارا تھا اور نہ ہی شہر سے نکالا تھا۔
اس کے باوجود دہلی اور اس کے گرد و نواح کی مسجدوں میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا خطبہ جاری کیا گیا۔